اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، آج کی صبح ہو چکی ہے اور 3 الگ الگ سوالات میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ فجر سے کچھ 2-2.5 گھنٹے گزرے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان تینوں کو ایک ہی جگہ جمع کر دیا جائے تو آپ سب کے لیے بھی مفید ہوں گے۔ پہلا سوال مجھے آیا کہ رفع یدین نماز میں، رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، ید ہاتھ کو، یدین 2 ہاتھوں کو، نماز میں ہاتھوں کو اٹھانا۔ اس کا کسی نے مجھے کلپ بھیجا ہے اور پوچھا ہے کہ اس میں آپ بتائیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ دوسرا سوال آیا ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بنت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، جو زوجہ رسول بھی ہے، 3rd وائف۔ پہلے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اس کے بعد سودا، اس کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ۔ عمر مبارک کیا تھی؟ الگ الگ روایتوں میں تقریباً تو متفق ہیں سب، 6 سال اور 9 سال والی۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ اور تیسرا سوال جو ہے اسی داڑھی پہ آیا ہے، اور ہو سکتا 4تھا 5واں بھی آج آ جائے، کیونکہ موسم ایسا چل رہا ہے، محرم آنے والا ہے، تو اب سوالات کا سلسلہ اس ٹائپ کے موسمی سوالات آتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ سب کا کہ اتنا وقت آپ نکال رہے ہیں۔ اس کے لیے اچھا ہے کہ آپ لوگ بھی سمجھ لیجئے کہ آج میں آپ کو وہ فارمولہ بتانے جا رہا ہوں کہ آپ کے لیے زندگی بھر کام کرے گا۔ اب لوگ آپ سے سوال کریں گے کہ واقعی آپ کے پاس وہ فارمولہ ہے کہ جس کی بنیاد کے اوپر آپ لوگوں کو جواب دینے کے قابل ہو گئے؟ تو وہ فارمولہ میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، کیونکہ قرآن پرنٹڈ موجود ہے، محفوظ ہے، آن لائن ہے، ہر ایک کا ترجمہ موجود ہے، آلموسٹ 600 زبانوں میں ہو چکا ہے۔ تو آپ کو پریشانی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ ضروری نہیں ہے حافظ بن جائیں، آپ ضروری نہیں ہے مفتی بن جائیں، آپ ضروری نہیں ہے گرامر کے بہت پرفیکٹ بن جائیں۔ آپ کو آپشنز کی بھرمار ملے گی، آپ پریشان ہو جائیں گے دیکھ دیکھ کے۔ لیکن اتنا ہی آسان ہے کہ آپ کو جہاں آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے اس ٹیچر سے آپ کو سیکھ لیں عربی زبان، اس میں آپ کو کوئی بھی گڑبڑ نہیں کرے گا۔ اس کے بعد اصل پوائنٹ جو ہے وہ ہے اپنے رب کے ساتھ۔ یہاں تک کہ میں اپنے ان بھائیوں کو بھی جو مسلمان نہیں ہیں، ہندو بھائی ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، بدھسٹ ہیں، سکھ بھائی ہیں، سب بھائی ہیں، کیونکہ آدم کی اولاد میں سے ایک شوہر، ایک بیوی، ایک مرد اور ایک عورت۔ اس سے دنیا بڑی ہے، اس کو بیس بنانا ہی پڑے گا آپ کو۔ اگر نہیں بنائیں گے تو مرغی پہلے آئی تھی، انڈا پہلے آیا تھا کہ بحث میں زندگی نکل جائیں گی۔ آپ کو زندگی بھر اس کا جواب ملنے والا نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی جواب ہے کہ مرغا بھی آیا تھا، مرغی بھی آئی تھی، وہ دونوں سے مل کے انڈا بنا۔ تو اس بات کو بیس بنا لیجئے، ایک مرد اللہ تعالیٰ نے بنایا، اس کے اندر سے ایک عورت بنائی، اور وہ بناتے وقت ابتدا کرنا چاہتا ہے تو کن فیکن۔ اور تفصیل میں گئے بغیر میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آپ کی زندگی میں جو بات بھی آئے اور آپ کو وہاں ڈاؤٹ ہو جائے کہ یہ کیا کرنا ہے، تو آپ کو اس کے سیکشن بنانے پڑیں گے، لازماً دیکھنا پڑے گا آپ کی زندگی کے کون سے سیکشنز ہیں، آپ کی زندگی کے کون سے امور ہیں، آپ کی زندگی کتنے حصوں میں بٹی ہوئی ہے۔ یہ ہے اصل بیسک فارمولہ۔ اگر آپ یہ فارمولہ استعمال نہیں کریں گے تو زندگی بھر بھٹکتے رہیں گے، سوالات پوچھتے رہیں گے۔ آپ کی عمر اگر 100-200 سال بھی مل گئی تو آپ کے سوالات ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ عقل استعمال کیجئے۔ یہ فارمولہ 10 سال کی عمر کے بچے سے لے کے 100 سال کی عمر کے آدمی کے لیے دے رہا ہوں میں۔ اس سے بڑھ کے جتنی بھی عمر مل جائے آپ کو اسی فارمولے پہ 1000 برس بھی اگر مل گئے، نوح علیہ السلام کو 950 سال ملے تھے، اگر یہ بات میں آپ کو بتا دوں اور آنے والی دنیا میں 1000 سال والا بھی بچہ کوئی جی گیا انسان، تو اس کو بھی کام میں آئے گا۔ میں ابھی وہ تینوں سوالات کو ذکر نہیں کروں گا، ام المومنین عائشہ کی عمر، داڑھی، اور آپ کا جو ہے رفع یدین۔
کوئی بھی مسئلہ جب آپ کے سامنے آتا ہے تو اپنی زندگی کے 4 سیکشن بنا لیجئے. آپ کی زندگی صرف 4 سیکشن میں ڈیوائیڈ ہو چکی ہے، اور آپ کی عقل گواہی دے گی، دل گواہی دے گا، آپ کی زبان بھی گواہی دے گی کہ مجیب بھائی آپ نے بالکل صحیح کہا ہے. نہ 3 ہو سکتے ہیں، نہ 5 ہو سکتے. ختم ہو گئی بات. 3 بھی نہیں ہو سکتے، 5 بھی نہیں ہو سکتے، 4 پہ رکی ہوئی ہے. پہلی چیز کیا ہے؟ آپ زندہ ہیں تو سانس لینا ضروری ہے. آکسیجن جو کہ نظر نہیں آتی، محسوس کی جا سکتی ہے. تو تھیوری سے اس کا تعلق ہے. عقل کی جتنی باتیں ہیں آپ کی نظر نہیں آتی، انویزیبل چیزیں ہیں. تو پہلے 2 میں بانٹ لیجیے، ویزیبل، انویزیبل. اب جیسے یہ پتہ چل گیا کہ آپ کی زندگی 25% ایسی چیزوں پہ منحصر ہیں جو کہ نظر نہیں آتی لیکن موجود ہے. خوشبو ہے، بدبو ہے، کچھ جل رہا ہے، کوئی اچھا پرفیوم ہے، گندگی ہے، اچھی چیز ہے، پھول کی خوشبو ہے، عطر ہے، کچھ بھی ہے. سوچ ہے آپ کی، آپ کا عقیدہ ہے، آپ کے دل کی کیفیت ہے، محبت ہے، نفرت ہے، غصہ ہے. جب تک اس کا اظہار نہ ہو اس کو کوئی نہیں پہچان سکتا. جب تک آپ اس کو بول نہ دیں. تو اتنی بات سمجھ میں آ گئی کہ انویزیبل چیزوں میں آپ کے دل اور دماغ کی وہ چیزیں جو آپ کی سوچ ہے یا پھر آپ کا ایمان ہے، فیتھ ہے، یقین ہے، جو کہ نظر نہیں آتی. 25% آپ کی زندگی اس پہ بیسڈ ہے، اور یہیں سے آپ کی زندگی شروع بھی ہوتی ہے. جیسی سوچ رہے گی، جیسی آپ کی مانتا رہے گی، جیسے آپ مانیں گے، اسی کے اوپر آپ بات کریں گے. آپ کے اقوال، آپ کی بات چیت، اس کا بھی تعلق 2 چیزوں سے ہے، زبان اور کان. سوچ کا بھی تعلق 2 چیزوں سے ہے، بیسک، دماغ اور دل. دیکھ لیجیے آپ، پتہ چل گیا کہ بھائی 25% میری زندگی تو یعنی بولنے سے ہے اور سننے سے ہے. کچھ باتیں میں بولتا ہوں، کچھ باتیں سنتا ہوں. تیسری چیز کیا ہے؟ تیسری چیز ہے پریکٹس کرنا. میں کچھ بولوں گا نہیں، لیکن میں نے سن لیا. مجھے کسی نے کہا مجھے پانی پلا دو، یا مجھے ایسا لگا کانوں سے، آنکھوں سے کہ فلاں صاحب کو ٹھسکا لگا ہے، تو فوراً لے جا کے پانی دینا چاہیے. ایک راستے میں بوڑھی عورت گر گئی ہے، اس کو جا کے اٹھانا ہے، وہ مدد مانگے یا نہ مانگے. ایک شخص کو کرنٹ شاک لگ گیا ہے، وہ ہل رہا ہے، آپ کا کام ہے سوئچ آف کریں جا کے. ایک شخص گاڑی سے گر گیا ہے، اس کو اٹھائیں. غرض یہ ہے کہ پریکٹس، آپ کی باڈی ایکسرسائز، باڈی ایکٹیویٹی، یہ آپ کی سوچ ہے، اور یہ آپ کا بولنا اور سننا ہے. یہ ماننا اور سوچنا ہے، یہ بولنا اور سننا ہے. تیسرا ایکشن ہے کہ آپ ایکشن کریں. یہاں بات ختم ہو گئی. 3 میں تو ختم ہو گئی، کوئی چوتھا بتاتا بھی نہیں ہے، بتا بھی نہیں سکتا. بہت غور و فکر کرنا پڑے گا، الا ماشاء اللہ. میں نے بھی اس کو اس سے الگ اس لیے کیا ہے، یہ بھی عمل کا ایک حصہ ہے. چوتھا پارٹ آپ کا 25%، وہ ہے آپ کی نالج اور آپ کا علم اور آپ کے رزلٹس. رزلٹ ایک حصہ ہے زندگی کا. وہ رزلٹ آپ نہیں دیکھیں گے تو پچھلی تینوں چیزیں بیکار ہو جائیں گی. آپ کو وقتاً فوقتاً رزلٹ ملنا ضروری ہے اس دنیا میں. آپ نے سوچا مجھے بھوک لگ رہی ہے، آپ نے کسی سے بولا، کسی سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، پھر جا کے وہ چیز لے کے آئے اور کھائے. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ یہ ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا، آپ کو صحت ملی، آپ کو اچھے سے نیند آ گئی، وہ چیز فضلہ بن کے باہر نکل گئی. اس کے لیے علم ضروری ہے. آپ کو سمجھنا ہے کہ یہ بیڈ روم ہے، یہ واش روم ہے، یہ دیوان خانہ ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. یہاں میں وہ حرکت نہیں کر سکتا. میرے خیال میں ایک خاتون آ گئی، مجھے نکاح کرنا ہے اس سے. اس کے بعد قول و قرار ضروری ہے، ایجاب و قبول. اس کے ساتھ مجھے پریکٹیکلی رہنا ہے. پھر اس کے بعد مجھے نالج چاہیے کہ کس طرح رہنا ہے، اور وہ پریکٹیکل کرتے وقت اس نالج کا لکھنا اور پڑھنا علم. اگر ایک شخص لکھ نہیں سکتا، پڑھ نہیں سکتا کیونکہ وہ اندھا ہے، لیکن نالج تو ضروری ہے نا. تو نالج کو میں نے الگ کر دیا ہے سوچ اور یقین سے ہٹا کے. اب چونکہ ہر چیز قرآن میں ہے تو میں نے اس سے استدلال کر کے اب آپ کے سامنے جو بھی مسئلہ آئے تو پہلے تو آپ ویزیبل انویزیبل کو سامنے رکھ لیجئے. دوسرے جسم اور روح. روح نظر نہیں آتی، جسم نظر آ رہا ہے. اب جسم سے ریلیٹڈ کیا چیزیں ہیں؟ یہ 75%.
روح سے ریلیٹڈ وہ 25 ہے، آپ کی سوچنا، آپ کا ماننا۔ یہاں کیا ہے؟ آپ کا بولنا اور سننا، آپ کی ایکٹیویٹیز اور لکھنا اور پڑھنا۔ سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ 4 سیکشن کے علاوہ آپ کوئی بھی ایک چیز نکال کے نہیں بتا سکتے۔ پوری دنیا گھوم لیجئے، آپ کو 1000 سال عمر بھی مل گئی تو اس سے زیادہ آپ نکال نہیں سکتے اپنی لائف میں سے۔ کھانا کا معاملہ ہے، میں نے کہا نا 3 ہی ہے اصل تو، چوتھا تو میں نے ایکسٹرا بتایا ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اس سے ناواقف ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے، جس کی وجہ سے ان کا جو پہلا والا معاملہ ہے سوچنا اور ماننا، اس میں نقص ہے، اس میں کمزوری ہے۔ اب آئیے سب سے پہلا مسئلہ آج کا جو مجھے سوال آیا ہے رفع یدین کے بارے میں، کہ ہاتھ اٹھانا نماز میں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہاتھ اٹھانا نماز میں آپ کے یہ 4 سیکشنز میں سے کون سا ہے؟ سوچ میں ہے؟ ہاں بھائی، آ گئی دماغ میں بات۔ بولنا اور سننا، ہاں ہم نے بڑوں سے سنا ہے، دیکھا بھی ہے۔ اس کے بعد پریکٹیکلی کرنا یا نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ جائیں گے علم کی طرف کہ قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، تو ہو گیا نا، 4 سیکشن پورے ہو گئے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ عقل کیا کہتی ہے، یہیں سے تو بات شروع ہو رہی نا، سوچ۔ پھر آپ نے اس چیز کو مان لیا، عقل کیا کہتی ہے؟ جب میں اپنی زبان سے اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں، اللہ اکبر، چاہے وہ میں رکوع میں سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد اللہ اکبر سجدے میں جاؤں، یا پہلی مرتبہ کروں یا کبھی بھی کروں، میں اگر اللہ کی بڑائی بیان کر رہا ہوں، اگر کوئی بڑا ہے تو وہ صرف اللہ ہی ہے، تو اس وقت نیچرلی میرے ہاتھ اٹھ جانا چاہیے کہ میں سب کو پیچھے چھوڑ کے آپ کے سامنے آ گیا ہوں، اور یہ میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں، یہ تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر کوئی بڑا ہے تو یہ انسان کی فطرت ہے، ہینڈز اپ، بالکل آپ بڑے ہیں، میں آپ کے ہاتھ سامنے سرنڈر ہوتا ہوں۔ اسلام کا مطلب سرنڈر ہونا ہے۔ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے تھے، نہیں اٹھائے تھے، رکھے تھے، یہاں باندھنا ہے، یہاں باندھنا ہے، یہاں باندھنا ہے۔ عقل استعمال کریے نا، پہلے عقل کے دروازے کو کھٹکھٹائیے، پھر اللہ سے دعا کرنے کے لیے بیچ میں زبان آ رہی ہے، دعا کیجئے، التجا کیجئے، استعانت کیجئے، پھر اس کے بعد آپ کے دل میں آئیے وہ بات کو ماننا نہیں ماننا۔ ایسی کون سی امپورٹنسی ہے؟ عمل کی بات آ گئی، عمل میں دیکھیے، کر کے دیکھیے، نہیں کر کے دیکھیے، دل مطمئن ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے دیکھیے۔ اس کے بعد قرآن میں چیک کیجئے، سنت میں چیک کیجئے، حدیث کی کتابوں میں چیک کیجئے، ائمہ کے پاس چیک کیجئے۔ اس پورے پروسیس کے درمیان اللہ سے رجوع کرتے رہیے۔ روز 17 رکعتوں میں 17 مرتبہ اہدنا الصراط المستقیم پوچھ رہے ہیں آپ، پوچھتے رہیے، 17 کیا 170 مرتبہ پوچھئے، یا اللہ میں رفع یدین کروں یا نہیں کروں، میرے دل کو مطمئن کر دیجئے، ختم ہو گئی بات۔ اتنا زیادہ ٹینشن لے کے، فرقے بنا کے، مسجدیں الگ کر کے، داڑھیوں کا شیپ الگ کر کے، ٹوپی کا شیپ الگ کر کے، یہ کیا تماشے ہیں؟ تو صاف سمجھ میں آ گیا کہ آپ کا مقصد حقیقت تک پہنچنا نہیں ہے، آپ کا مقصد فرقہ پرستی کرنا ہے، آپ کا مقصد قرآن کا انکار کرنا ہے، آپ کا مقصد عقل کا انکار کرنا ہے، آپ کا مقصد شرافت سے انکار کرنا ہے، آپ کا مقصد اللہ سے رشتہ جو انسانوں کا میں جوڑ رہا ہوں اس سے ہٹانا ہے لوگوں کو۔ نہیں، تم کتابوں کے غلام بن کے رہو اپنے آپ کو، نماز میں تم اہدنا الصراط المستقیم نہیں پوچھنا۔ اگر منہ سے بڑبڑا بھی رہے ہو تو تمہارا دماغ دوسری طرف رہنا، نبی کا ہاتھ ایسا تھا، یہ اوپر تھا یا یہ نیچے تھا، یہ کوہنی ایسی تھی، یہ ایسا تھا، بال کہاں سے نظر آ رہے تھے، انہی باتوں میں آپ کو ڈال کے رکھا گیا ہے۔ یاد رکھیے میری بات، یہ گمراہ لوگ ہیں۔ ایک آدمی کو بچپن سے اتنے ہاتھ ہی نہیں ہیں، کیا کرے گا وہ؟ بے شمار ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہاں ایک فارمولہ اور بتا دوں میں، اللہ اور اللہ کے رسول کا بتایا ہوا قانون، کیونکہ اللہ تو ڈائریکٹ آ کے نیچے نہیں بتاتا، اپنے رسول کے پاس کتاب بھیجتا ہے، فرشتہ بھیجتا ہے، وحی بھیجتا ہے، خواب دکھاتا ہے، پردے کے پیچھے سے بات کرتا ہے، وہ کیسا بھی بات کرے۔ اگر آپ کو پوری ثبوت کے ساتھ، اوتھینٹسٹی کے ساتھ ہمارے نبی کی بات بخاری میں مل جائے، کسی فرقے میں مل جائے، شیعوں میں مل جائے، قادیانیوں میں مل جائے، اہل حدیث میں مل جائے، تبلیغ میں مل جائے، اہل سنت میں مل جائے، احمد رضا کی کہیں سے کسی کتاب میں مل جائے، آپ کو عقل کی عدالت میں پہلے پیش کرنا پڑے گا۔ ایون قرآن کی آیت، مجھے نہیں معلوم، میں قرآن کا حافظ نہیں ہوں، کوئی بھی آدمی عربی کا ایک لائن لا کے دیکھ کے بولے گا یہ قرآن میں موجود ہے، تو مجھے دیکھنا چاہیے نا۔ کیا میں پوری قرآن پڑھ کے دیکھوں گا 6236 آیات کی یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ میری اپنی عقل سے سوچوں گا کہ یہ ڈائلاگ کا اصل مطلب کیا ہے، وہ واقعی اللہ کے بولنے کی بات ہے یا نہیں ہے،
اس سے میری ہدایت کا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے؟ یہ فارمولا بنائیے. آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ آپ مولویوں کے پیچھے کیوں مفتیوں کے پاس جاتے ہیں آپ؟ کیا آپ نے اپنا فتویٰ خود نہیں نکالا ہے اب تک؟ روٹی کھانا ہے، چاول کھانا ہے، پہلے سیدھی چپل پہننا ہے، پھر لیفٹ پہننا ہے. بھائی پلیز. اماں عائشہ کی عمر 6 سال 9 سال، 6 سال میں بات پکی ہوئی، 9 سال میں وداعی ہوئی. آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کے ایمان کا کوئی تعلق ہے؟ اللہ آپ سے پوچھنے والا ہے ام المومنین عائشہ کی عمر کیا تھی؟ نہیں پوچھے گا. کیوں خواہ اس سبجیکٹ میں جا رہے ہیں آپ؟ آپ کون سی ایسی پی ایچ ڈی کرنے والے ہیں بیٹھ کے؟ پہلی وہی کون سی نازل ہوئی؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے نہیں گئے تھے؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ واپس آئیں گے نہیں ہیں؟ آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کا مقصد کلیئر ہونا چاہیے کہ مجھے ایک خالق اور مالک نے پیدا کیا ہے. میرے سے پہلے بھی کئی لوگ پیدا ہو کے مر چکے ہیں، میرے بعد بھی پیدا ہو کے مرنے والے ہیں. وہ جب ہم نہیں پیدا ہوئے تھے تو کہاں تھے؟ واپس اٹھنے کے بعد کہاں جانے والے ہیں؟ تو جس نے پیدا کیا اس کو پتہ ہے، واپس بھیجنے کے بعد کہاں رکھے گا وہ بھی اس کو پتہ ہے. اس کی کتاب میں سے کچھ چیزیں ملتی ہیں تو مان لیجئے، عقل استعمال کر کے پوچھئے اس سے، یا تو ماننا چھوڑ دیجئے اس کو. لیکن آپ کو جنت میں واپس جانے کے لیے جن چیزوں کی، جن ٹولز کی ضرورت ہے، پہلے اس پہ کام کیجئے نا. اونچے پائجامے کی کیا ضرورت ہے؟ داڑھی کی کیا ضرورت ہے؟ فلاں کی کیا ضرورت ہے؟ فلاں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ پریورٹیز، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پریورٹی کیا ہے؟ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ پیجامہ پہلے پہن کے انڈر ویئر بعد میں پہننا چاہیے، یا پہلے انڈر ویئر پہن کے بعد میں پیجامہ پہننا چاہیے؟ سمجھ نہیں آ رہی بات. بنین کو کرتے کے اوپر سے پہنیں گے کیا؟ پینٹ کے اوپر سے انڈر ویئر پہنیں گے؟ سپر مین لگیں گے آپ. آپ کو بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ کون سی چیز پہلے کرنا چاہیے. ارے محمد الرسول اللہ، رسول اللہ بننے سے پہلے محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ایک سچا اور امانت دار انسان تھا. وہ 40 سال کا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ نے اس کوالٹی کے بیس کے اوپر آپ کو خاتم النبیین بنایا. اب آپ دیکھیے نا، آپ کا ریلیشن کیا ہے اس سبجیکٹ سے. فلاں کیمیکل میں فلاں کیمیکل ملانے سے پیشاب کا ٹیسٹ پتہ چلے گا، اس میں پریگننسی ہے یا نہیں ہے. خون کا ٹیسٹ کا پتہ چلے گا. اب آپ کیوں پیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ خضاب لگانا حلال ہے یا حرام ہے؟ پہلے آپ دیکھیے کہ اس چیز سے آپ کا مقصد کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے. پہلے اس کو سیکشن وائز کیجئے. عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نہیں آئیں گے؟ اب آگے جا کے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے یا نہیں آئیں گے. تو آپ پہلے آپ کے بین ہوم ورک تو کر لیجئے. دیکھ لیجئے قرآن میں کہ اب اور کوئی نبی کوئی رسول آنے والا نہیں ہے تو کیا کریں گے آپ؟ قرآن میں دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ نساء کے ما طاب لکم من النساء فانکحوا، جو بھی عورت تمہیں پسند آئے اسے شادی کر لو. 2 کرو، 3 کرو، 4 کرو. کھلے عام آرڈر دے دیا اللہ تعالیٰ نے. سورہ مائدہ میں جائیے، سورہ احزاب میں جائیے، سورہ احزاب 33 نمبر پہ اس کی 50 نمبر کی آیت نکالیے. اللہ تعالیٰ نے کون سی عورتوں کو محمد الرسول اللہ کے لیے پرٹیکولرلی حلال کیا ہے وہ بتا دیا، اور مومنین کے لیے حرام ہے وہ بھی بتا دیا کہ تمہارا ان عورتوں سے شادی کرنا جائز نہیں ہے. محمد الرسول اللہ کو اجازت ہے. وہاں 4 کی پابندی بھی رسول سے ہٹا دی گئی. وہ بہنیں، خالہ زاد، خالہ کی بیٹی، ماموں کی بیٹی، چاچا کی بیٹی، پھوپھی کی بیٹی، جو ہجرت کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے مدینہ، یا جو بعد میں ہجرت کرے، ان کے لیے آپ کو اجازت دے دی گئی کہ ان بچیوں میں سے، اگر ان عورتوں میں سے تم اگر کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو. باقی مومنین کے لیے جائز نہیں ہے. سیدھے الفاظ ہے، خاصتاً لک کا لفظ ہے. اے محمد، خاص طور پہ میں نے آپ کو خلیری بہن، ممیری بہن، چچیری بہن اور پھپھیری بہن، بس اس کی اجازت دی ہے. مطلب یہ ہے کہ عام مومنوں کے لیے نہیں ہے، خالصتاً لک، اور پھر مومنین کے لیے نہیں ہے. یہ بھی لفظ کلیئر ہے، آپ نکال کے دیکھ لیجیے. 33 نمبر کی صورت ہے، 50 نمبر کی آیت ہے. اس سے زیادہ واضح بات کوئی بھی نہیں ہے. تو جب آپ کو یہ پتہ چل گیا تو اب آپ پریکٹیکلی وہی کریں گے نا. آپ کی عقل مانتی ہے یا نہیں مانتی ہے؟ پھر اب آپ دیکھیں گے کہ بھئی دنیا کیسا شروع ہوئی جب یہ پورے رشتے حرام ہیں. تو اس وقت کیا شریعت تھی؟ تو یہ دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے، اجتہاد کا حصہ ہے، فقہ کا حصہ ہے. یہ بھی معلوم کیجئے. آپ جب تک سیکشن نہیں بنائیں گے نہیں ہوگا. 20 منٹ ہونے میں آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے کامیاب کرے، مدد کرے آپ کی. مگر بیس بنائیے پلیز. بیس بنا کے بات کیجئے. بیس نہیں بنائیں گے تو آپ بھٹکتے رہیں گے.
سیکشن دیکھیے پہلے کیا ہے۔ السلام علیکم۔